السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسیب الحبیب ہومیوپیتھی کلینک سے۔ آج ہم ایک نہایت اہم اور عام ہوتے ہوئے مسئلے پر بات کریں گے، ہائی بلڈ پریشر یعنی بلڈ پریشر خون۔ یہ ایک خاموش قاتل ہے جو آہستہ آہستہ جسم کے ہر نظام کو متاثر کرتا ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہومیوپیتھی کے ذریعے ہم بلڈ پریشر کو قدرتی طور پر کس طرح متوازن کر سکتے ہیں، وہ بھی بغیر سائیڈ افیکٹ کے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بلڈ پریشر کیوں بڑھتا ہے۔ وجوہات میں شامل ہیں ذہنی دباؤ اور مسلسل ٹینشن، نمک اور چکنے کھانوں کا استعمال، نیند کی کمی، ورزش کی کمی، یا خاندانی وراثت اور ہارمونل عدم توازن۔ جب ہمارا دماغ ہر وقت دباؤ میں رہتا ہے تو شریانیں سکڑ جاتی ہیں، دل کو خون پمپ کرنے کے لیے زیادہ زور لگانا پڑتا ہے اور نتیجہ ہوتا ہے ہائی بلڈ پریشر۔ ہومیوپیتھی کے نزدیک صرف یہ ایک جسمانی بیماری ہے، اور بلکہ میں سمجھتا ہوں ہومیوپیتھی کے نزدیک یہ صرف ایک جسمانی بیماری نہیں بلکہ جسمانی اور ذہنی توازن کو بگاڑنے کی علامت ہے۔ ہومیوپیتھک میں ہر مریض کا بلڈ پریشر مختلف وجوہات کی وجہ سے بڑھتا ہے، اس لیے دوا ہمیشہ انفرادی بنیاد پر دی جاتی ہے۔ کچھ عام اور مؤثر دوائیاں یہ ہیں جس میں رولفیا نمبر 1 ہے۔ جب بلڈ پریشر مسلسل زیادہ رہے اور مریض چڑچڑاپن اور بے چینی محسوس کرے تو رولفیا دی جاتی ہے۔ بیلاڈونا اس وقت دی جاتی ہے جب بلڈ پریشر اچانک بڑھ جائے، چہرہ سرخ ہو اور سر میں دھڑکن والی درد ہو۔ اس کے بعد آ جاتا ہے برائٹامیور۔ بوڑھے افراد میں جب شریانیں سخت ہو جاتی ہیں اور بلڈ پریشر بڑھ جائے تو اس میں برائٹامیور بہت اچھا کام کرتی ہے۔ گیلونائن کی بات تب کی جاتی ہے جب گرمی یا دھوپ میں کام کرتا ہوا بندہ یا مزدور یا چہرے پر جلن یا چکر آئیں، یا جو بندہ ایک گرم لو میں یا گرم دوپہر میں ہو کر آتا ہے تو اس کے لیے گیلونائن بہت ہی اہم ہے۔ اچھا، جس کے بعد آ جاتی ہے نیکسومیکا۔ ان لوگوں کے لیے جو زیادہ کام، کیفین اور ذہنی دباؤ میں رہتے ہیں اور غصہ جلدی کر جاتے ہیں، ان کے لیے نیکسومیکا بہت ہی بہترین ہے۔ یاد رکھیے گا، خود سے دوا لینا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ صحیح دوا کا انتخاب ہمیشہ مکمل کیس لینے کے بعد ہی کیا جاتا ہے۔ دوا کے ساتھ چند احتیاطی تدابیر بہت ہی ضروری ہیں۔ نمبر 1، کھانے میں نمک کم کریں اور بازاری اور چٹپٹی چیزوں سے پرہیز کریں۔ نمبر 2، روزانہ ہلکی پھلکی ورزش یا واک کیجیے گا۔ نیند پوری لیں، کم سے کم 6 گھنٹے نیند کو آپ نے لینے ہیں۔ ذہنی سکون کے لیے دعا، ذکر یا گہری سانس کی مشق کریں۔ پانی زیادہ پیجیے اور پھل، سبزیاں، کیلشیم اور پوٹاشیم والی غذا استعمال کریں۔ یہ سب چیزیں مل کر بلڈ پریشر کو نارمل سطح پر لاتی ہیں۔ میں آپ کے ساتھ ایک کیس شیئر کرتا ہوں۔ ایک مریض، ان کی عمر تقریباً 45 سال تھی، ہمیشہ ذہنی دباؤ میں رہتے تھے، رات دیر تک جاگتے اور چڑچڑے پن کا مزاج ان کا تھا۔ ان کا بلڈ پریشر میکسیمم 160 سے 100 تک پہنچ چکا تھا۔ میں نے تفصیلی کیس لینے کے بعد نیکسومیکا 200 اور کالیفاس 6X میں دی، ساتھ میں ان کو ٹینشن کم کرنے اور روزانہ واک کرنے کی ہدایت دی۔ آپ یقین کیجیے گا ناظرین حضرات کہ 3 ہفتوں کے مسلسل استعمال کے بعد ان کا بلڈ پریشر نارمل ہو گیا اور روٹین پر آ گیا اور طبیعت میں سکون آ گیا۔ یہی ہے ہومیوپیتھی کا اصل حسن، جسم اور ذہن دونوں کا توازن بحال کرنا۔ دوستوں، ہائی بلڈ پریشر ہمیشہ دواؤں سے نہیں بلکہ طرز زندگی اور سوچ کے بدلاؤ سے بھی قابو میں آتا ہے۔ ہومیوپیتھک میں آپ کو قدرتی، محفوظ اور دیر پا آرام فراہم کرتی ہے۔ اگر آپ اپنا بلڈ پریشر بغیر نقصان کے قابو میں لانا چاہتے ہیں تو کسی مستند ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے مکمل کیس لے کر علاج کروائیں۔ میں ہوں ڈاکٹر حسیب الحبیب ہومیوپیتھی کلینک سے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور سکون عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔